للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین گرامی السلام علیکم۔ انوار الفرقان تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ الحجر ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی جو ہمارا درس تھا اس میں شیطان کی جو ٹیکنیکس ہے انسان کو ورغلانے میں اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو شیطان کو فالو کرے گا اس کا انجام اسی طرح ہوگا جو شیطان کا انجام ہوگا، اور شیطان کا انجام بھی جہنم کا عذاب ہے، اور ان کا بھی جہنم کا عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطان کی کوششوں کے باوجود جو اللہ کے خاص بندے مخلصین ان پہ شیطان کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اگرچہ ان کی تعداد کم ہوگی، اس لیے حرف استثناء استعمال کیا اللہ۔ اب اس کے بارے میں ذکر آیت سماعت فرمائی، آیت نمبر 43 ہے اس کا، کہ جہنم میں وہ جائیں گے، یہ اس کا اعلان ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ جو سنا ہے میں نے آپ کو، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ان تمام کا جو انجام ہوگا وہ جہنم ہوگا، اور اس کے 7 دروازے ہوں گے، جس ہر دروازے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ اب یہ دروازوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جانا، یہ تقسیم کیا جانا، جس کے لیے لفظ مقسوم استعمال ہوا ہے، یہ تقسیم سے بنا ہوا ہے، تقسیم بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب علماء نے یہ کیا، مفسرین نے، کہ یا تو وہ دروازے اس لیے ہوں گے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کو اس میں ڈال دیا جائے، یا یہ ہوگا کہ ہر دروازے کے لیے جس طرح کے لوگوں کے گناہ ہوں گے اس کے مطابق، یعنی ان کے مطابق ان کو سزا ملے گی، اور وہ اس میں سزا بھگتیں گے، تو ان کو اس کی یعنی ہر ایک جس طرح کی جیل ہوگی یا جس طرح کی پنشمنٹ ہوگی اس کے مطابق وہ ان کو بھیجا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو بات تھی شیطان کے فالوور کی، اب اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ جو متقین ہیں وہ جنت میں ہوں گے، یعنی ان کے گھر باغوں کی صورت میں ہوں گے، مینشن ہوں گے، اور ان کے اندر چشمے ہوں گے، یعنی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر فلانا سوئمنگ پول ہے، اس کے اندر کوئی گارڈن ہے، یعنی اس کے اندر بڑے اچھے گارڈن ہوں گے، اور گارڈن اندر میں کے دوران ان کے چشمے بنے ہوئے ہیں جس میں پانی گزر رہا ہوگا، اور ایک خوبصورت منظر ہوگا جو بڑا آئیڈیل ہے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ ان گھروں میں، سکون کے ساتھ ان گھروں میں رہو۔ اور پھر جو ہماری یہ بڑی جو بات آگے بتا دی ہے کہ ان کے دلوں میں سے جو حسد اور کینہ غل ہے وہ کھینچ لیا جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے متقابلین، یعنی بالمقابل بیٹھے ہوں گے۔ آج لیکن ہمارے ہاں بڑا مسائل یہ کہ جو ہمارے ڈیفالٹ میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جذبات بھی رکھ دیے ہیں، اور جذبات میں ہمارے خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اونچی ہوں، ہمیں بڑا وقار ملے، ہمیں بڑی عزت ملے، ہماری بڑی تعریفیں کی جائیں۔ پھر جب ہمارے تعریفیں نہیں کی جاتی، کسی اور کی جاتی ہیں، تو اس میں پھر ہماری حسد شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس سے کینہ اور نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس حال میں رہتے ہیں کہ اس کو کس طرح نقصان پہنچائیں۔ حسد اور بغض ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہاں پہ جذبات ہمارے عقل کو
قابو کر لیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اگر اس کے پاس ہے تو ظاہر اس کی اہلیت ہے، اس کے اسباب ہیں، ان اسباب کی طرف دیکھیں۔ تو اسلام نے کہا کہ یہ چونکہ ہمارا قدرتی جذبہ ہے تو اس کی ایک حد تک اجازت ہے، اور وہ اجازت ہے رشک کی، کہ آپ کے پاس جب چیز نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ہے تو آپ کو جو حسد آ رہی ہے اس کو آپ کرٹیل کریں، اسے کہ نہیں بھائی حسد آپ یہاں رہ جائیں، استغفر اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت پڑھیں، شیطان کو لعنت ملامت کریں، اور دماغ کو کہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اگر تو کسی برائی کی وجہ سے ہے۔ مثلا حضور نے کہا ہے کہ وقت آئے گا کہ برے لوگ حکمران بن جائیں گے، اور لوگ ان کی برائی کی وجہ سے خوف کریں گے اور ان کی حکمرانی تسلیم کریں گے۔ وہ کہا، فرمایا گیا کہ وہ انسانیت کے لیے بہت برا وقت ہوگا، آثار قیامت میں سے۔ تو اگر یہ بات ہے تو آپ پھر اپنے عقل کو سمجھائیں کہ بھئی میرے نبی نے، میرے خدا نے، اچھے اخلاق نے بتایا ہے کہ برائی کو چھوڑ دو۔ غریبی اچھی بات ہے، محرومی اچھی بات ہے، لیکن دھوکے دے کے کسی کے ساتھ ظلم کر کے چیز کو حاصل کرنا نقصان ہے، تو اس کو روک دیں۔ یا پھر آپ کریں کہ رش کریں کہ یار مجھ پہ ملنی چاہیے، تو اس کے لیے جو لیجیٹیمیٹ یا قانونی ذرائع ہیں، اچھے ذرائع سے استعمال کریں۔ اور حضور نے فرمایا کہ 2 باتوں میں کرو بس، ایک علم میں کرو اور ایک خیرات میں کرو۔ یعنی ایک آدمی علم اچھا پڑھا جا رہا ہے، اس کی زیادہ علم، تو آپ بھی علم حاصل کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ تاکہ لوگ آپ سے آئیں، فائدہ اٹھائیں، تو خود بہت ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر آدمی کے پاس کوئی مال دولت ہے اور وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، بناوٹ کے لیے نہیں کر رہا، شہرت کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو آپ فالو کرو، اس کا رش کریں کہ اللہ مجھے بھی کوئی ایسا موقع دے، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں، ایفرٹس کریں۔ اچھا، یہ چیز دنیا میں ہے۔ اب جب ہم قیامت میں جائیں گے تو قیامت میں بھی لوگوں کے درجات ہیں، کہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جس نے زیادہ اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کی ہے، زیادہ تابعداری کی ہے، زیادہ رضا کی کوشش کی تھی ہے، اس کا اعلی مقام ہونا چاہیے۔ جس نے کم کی اس کو کم ہونا چاہیے، جس نے مخالفت کی ہے اس کی مخالفت کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ عدل کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا، یعنی دوزخ میں بھی ان کے درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں۔ اب جب یہ درجات آئیں گے تو اگر دنیا والا ہمارا مزاج رہا، اگر ہمارا ڈیفالٹ جو دنیا میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر ایک ہمارے زندگی کا ایک ڈیفالٹ رکھ دیا کہ ہماری زندگی ایسے گزرے گی، محبت ہمیں آئے گی، نفرت آئے گی، علم کی جستجو آئے گی، شوق آئے گی، حسد آئے گی، بغض آئے گا، منظر کو دیکھ کے خوش ہوں گے، غمگین ہوں گے، تو اللہ نے اس جو ہمارا سسٹم ڈیفالٹ دماغ کا ہے، قیامت میں جب دوبارہ اٹھیں گے تو اس ڈیفالٹ کو چینج کر دیا جائے گا۔ اس میں جو نفس امارہ کا حصہ ہے وہ اس کو ریموو کر دیا جائے گا، یعنی اس کی دوبارہ ہم جیسا کہتے ہیں نا کہ اب دوبارہ اس کی ہم جاتے ہیں جب کمپیوٹر ہم کہتے ہیں بھائی اس کی دوبارہ فارمیٹنگ کریں، تو ہمارے دماغ کی فارمیٹنگ مختلف ہو جائے گی، اور اس فارمیٹنگ میں جو نفس ہمارا اپنا ہمارا ہے اور لوامہ ہے، یہ دونوں ریموو کر دی جائیں گے، اور صرف مطمئنہ رہے گا۔ مطمئنہ کا مطلب ہم اپنے حال میں خوش رہیں گے، یعنی کسی کے پاس بڑا باغ ہے، بڑے درجہ ہے، تو بھی ہم خوش ہیں، اور ہم سامنے بیٹھے ہوں گے، ملیں گے، گپے لگائیں گے، لیکن نفرت، حسد، کینہ بوز نہیں ہوا۔ تو یہ آئیڈیل اس کو فرمایا تھا۔ پھر آگے بھی بتایا کہ بھائی انہیں کوئی تھکاوٹ اور کوئی پریشانی اور بیماریاں نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں بیماریاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کو بھیجا تو کہا اب تمہارے لیے مشکل ہوگا، جنت کے مزے ختم ہو جائیں گے، اب تمہیں سروائیول کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ نہیں، انہیں کوئی تھکاوٹ پریشانی نہیں ہوگا، اور نہ کو جنت سے کہا کہ بھائی جاؤ 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 6 مہینے ہے، نو، وہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بھی لوگوں کو بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرے لوگوں کو بتا دو کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ بڑا مہربان ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، 90 عبادی، یعنی اسی امر ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو، ہے میرے نبی، میرے پیارے حبیب، انی کہ بے شک میں، یہ بھی تاکید ہے، انا اور میں، یعنی میں کر سکنا اور میں کرے سا، مطلب یہ تاکید کا لفظ ہے کہ میرے پیارے حبیب میرے بندوں کو بتا دو، وہ بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ بندے جو میری رضا چاہتے ہیں، وہ بندے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکام پہ عمل کریں، جن کا نفس ہمارا جو شیطان کے ساتھی نہیں ہے، ان کو بے شک بتا دو۔ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، کہ بے شک میں غفور بھی ہوں، بہت بخشنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں، رحیم بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ آپ یقین کریں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے نکلے، دیکھا صحابہ کرام ہنس رہے ہیں،
ہنس رہے ہیں. یہ سورت زلزلال کے زمانے میں جب نازل ہوئی تھی اس وقت کا یہ واقعہ. تو آپ نے کہا بھائی تم لوگ ہنس رہے ہو. میرا مطلب ہے کہ تمہیں آپ کا مقصد ہے کہ آپ کی آخرت کی فکر نہیں ہے, تم ہنس رہے ہو بڑے. آپ تھوڑے سے اس ان کی صحابہ کرام کے اس طرز ہنسنے سے تھوڑے سے یہ ناخوش ہوئے, اور بجائے وہاں بیٹھ جاتے ان سے بات کرتے, تو اب وہ گھر واپس چلے گئے. یوں گھر واپس چلے گئے تو صحابہ کرام کو فوراً احساس ہو گیا کہ شاید حضور کو یہ ہمارا انداز ناگوار گزرا. سبحان اللہ, یعنی محبت کا انداز تھا نا. تو پھر دیکھا تو حضور واپس, تو آپ نے انہوں نے ہنسنا تھوڑا سا بند کر دیا. ظاہر ہے سب ایک دوسرے دیکھنے لگ گئے. ابھی جستجو میں تھے کہ کوئی بات کرے کہ بھئی کیا وجہ ہے, یہ کیا ہے, بات کریں اس پہ. تو دیکھا حضور واپس آ رہے ہیں. تو صحابہ نے یا رسول اللہ آپ تشریف لائے اور پھر آپ واپس چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کو دیکھا تم لوگ ہنس رہے تھے, تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا, واپس چل گیا. تو جو ہی میں گھر گیا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو مایوس نہ کریں. دیکھیں کس قدر محبت ہے کہ ان کو مایوس نہ کریں. اگر وہ ہنس رہے ہیں اور اگر وہ طبیعت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کسی بات سے, تو یعنی ایسے شریعت کے خلاف نہ ہو. شریعت کی اجازت, اس کا مطلب ہے شریعت کے اندر لطف اندوز ہونے کی آپ کو اجازت ہے تو آپ ان کو ہونے دیں. میں ان کے لیے بڑا مہربان ہوں, یعنی میں غفور رحیم ہوں. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا احساس کر لیتے تو پھر میں ان کو معاف کر دوں گا. تو آج کے اس درس کو ہم اسی خوبصورت بات پہ کہ ہمارا رب بڑا غفور رحیم ہے, ہمیں اپنے خدا سے محبت کا اندازہ اپنانا چاہیے, اس کی جستجو کرنی چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اپنے آپ کو شیطان سے بچان لینا چاہیے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور بڑی کمزوریاں, یقیناً شیطان ہمیں وہ ڈھنگا یا وہ ہمیں وہ ٹریپ کر لیتا ہے, تو اس کے بعد فوراً ہمیں نفس اپنا جو ہمارا لوامہ ہے, جو ہمیں تنبیہ کرنے والا ہے, وارننگ کرنے والا ہے, جو ہمارا واک سسٹم ہے, علی وارننگ سسٹم ہے, اس سے فوراً غور کرنی چاہیے اور پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور بڑے توبہ, اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا ہو یا بڑا اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کلام مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عادل حکمران, نیک حکمران عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے فرائض کو پوری طریقے سے انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.